حضرات دیکھ کر کہ حضور صاحب سجادہ کے حکم پر جامع اشرف کے مرکزی اسٹیج اور عالم اسلام کی عظیم اور عظمت مآب خانقاہ کے ایوان میں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کی اسی طرح تقریر ہو رہی تھی، وہی سما مجھے یہاں بھی نظر آ رہا تھا، مگر حضرت کا انہوں نے خیال رکھا ہے اور آپ کو مجھ جیسے چھوٹے حضرت کا اب خیال رکھنا ہے، اور حضور صاحب سجادہ جلوہ بار ہونے جا رہے ہیں۔ میں تہنیت کے جملہ غلامان مخدوم اشرف کی طرف سے عقیدت کے پھول اور ہار پیش کر رہا ہوں۔ شہ سمنان کی تنویر ولایت قائد ملت، ایک ایک آدمی بولے گا انشاءاللہ، محبت آل رسول میں اپنے لبوں کو کھولے گا انشاءاللہ، اور شاید مجھے ایک نعرہ شاید حضور صاحب کی تنویر ولایت قائد ملت، خوش ہیں نازش اہل طریقت، خوش ہیں، اگر خوش ہیں آپ تو بولیے، خوش ہیں نازش اہل طریقت قائد ملت، نشان مکتب حق و صداقت۔ زور سے زور سے، ارے یہ اعلان صرف آپ کے لیے نہیں، اسٹیج والوں کے لیے بھی۔ ان کو دیکھیے، اگر اسٹیج والے بولیں تو آپ بولیے، ورنہ آپ چپ چاپ ہو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ میری طرف سے نشان مکتب حق و صداقت، یقیناً متاع اہل سنت، ضیائے اعلی حضرت اشرفی کا ہے کائنہ، ضیائے اعلی حضرت اشرفی کا ہے آئینہ، شہ مختار کا رنگ سیادت قائد ملت، شہ مختار کا رنگ سیادت قائد ملت۔ اور جب آپ دیکھیے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، جنہوں نے حضور سرکار کلاں کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے والد گرامی شیخ اعظم کو، تو کبھی ادھر سرکار کلاں کا جلوہ اور کبھی ادھر شیخ اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جمال شیخ اعظم دیکھتے ہیں آپ کے رخ میں، جمال شیخ اعظم دیکھتے ہیں آپ کے رخ میں، سبھی اہل نظر اہل نسبت قائد ملت، سبھی اہل نظر اور اہل نسبت قائد ملت، اور زہے قسمت ہیں وارث آپ میرے شاہ سمنا کے، زہے قسمت ہیں وارث آپ میرے شاہ سمنا کے، بہار گلستان اشرفیت، بہار گلستان اشرفیت۔ اور یہ شعر جملہ شہزادگان سرکار اندور کی طرف سے اور جناب مولانا احمد اشرف برہان پوری کی طرف سے، مجھے نور ہدایت مل رہا ہے آپ سے پیغام، مجھے نور ہدایت مل رہا ہے آپ سے پیغام، قریب آئے میرے کیسے ضلالت، ارے ضلالت کا معنی ہے گمراہی، قریب آئے میرے کیسے ضلالت قائد ملت، اور مکمل حاشیہ کردار سادات کچوچا کا، مکمل حاشیہ کردار سادات کچوچا کا، چمکتی آپ کی پاکیزہ سیرت قائد ملت، چمکتی آپ کی پاکیزہ سیرت قائد، مسلسل زیر کرتے جا رہے ہیں اہل باطل کو، صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں مسلسل کرتے جا رہے ہیں، مسلسل زیر کرتے جا رہے ہیں اہل باطل کو، خدا و مصطفیٰ کی پاک نصرت قائد ملت، خدا و مصطفیٰ کی پاک نصرت قائد ملت، شہ سمنا کی تنویر ولایت قائد ملت، خوشاں ہے نازش اہل طریقت قائد ملت۔ تو میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دیجئے گا۔ نعرہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام سادات کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ، صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ۔ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی، درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی، درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی، درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی، اور درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا، اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے،
جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارے علماء، مشائخ، اکابرین، اولیاء دین جو ہم سے کہتے ہیں، ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے اکابرین، اولیاء دین، علماء، مشائخین جو ہم سے یہ کہتے ہیں، ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو پیش کرنا ہے، اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو رب کے حضور رکھنا ہے، دعا کرنی ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ترتیب ہمیں عطا کرتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں، جب وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے اور درود کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور ان ہر کلمے کو چن لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، بٹور لیتے ہیں۔ تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ جب فرشتے درود کے کلمات اٹھانے آئیں، چننے آئیں، تو چاہے ادھر سے لیں چاہے ادھر سے لیں، دو درودوں کی آغوش میں رکھی ہوئی تمہاری دعا بھی ساتھ میں اٹھتی چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم اشرف۔ کتنی عظیم نعمت ہے پیارے، جب درود پاک کی عظمت کو آپ اس نہج سے سمجھے، ذرا ایک بار اور محبت سے سمجھ کے درود پاک پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، آپ سب جانتے ہیں میں خانقاہی آدمی ہوں، اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے، یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے۔ تو حضرات، میری ایک عادت ہے، عادت کیا سچ کہوں تو ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب تک یہ زبان، یہ دل، یہ لب، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ تو میں ایک نعت پاک آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سنیں، سنیں گے محبت سے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، نعت کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ نعت اس ذات کی تعریف کو کہتے ہیں جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی، اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا،
ہم آپ بولیں تو ہمارے بولنے کو بولنا کہا جاتا ہے، اور نبی بولیں تو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث قدیم کے مقابلے میں بولتے ہیں، جو ہمیشہ تر و تازہ رہے، جو ہمیشہ نیا رہے، جس کی تازگی کبھی ختم نہ ہو، جس کا اثر کبھی ختم نہ ہو، وہ ہے حدیث۔ تو جس کی بات پرانی نہیں، اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی؟ تو میرے پیارے، نعت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے۔ اور آپ کے لیول کی بات کر دوں، اس محفل میں 60 اور 70 کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اس سے نیچے بھی 50 اور 40 اور 22 اور 24 اور 16 اور 14 کے بچے بھی بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جن کی عمر 60 سال ہے، جن کی عمر 50 سال ہے، وہ 50 سالوں سے روز پورب کی طرف سے، مشرق کی طرف سے سورج کو روز نکلتے دیکھا ہے نا آپ نے؟ میں نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی تو 11 بجے صبح ہی ہوتی، انہوں نے کیا نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ 40 سالوں سے، کوئی 50 سالوں سے، جس کی عمر جتنی اتنے سالوں سے وہ مشرق کے افق پر روز سورج کو نکلتے دیکھ رہا ہے۔ لیکن مجھے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ سورج تو بڑا پرانا ہے۔ 60 سالوں سے دیکھتے رہے پھر بھی اسے پرانا نہیں کہتے۔ تو میاں، جس سورج کو 60 سالوں سے دیکھ کر بھی تم پرانا نہیں کہتے، وہ سورج تو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کے نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے۔ جب وہ پرانا نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے بس نعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے محبت سے سنا جائے۔ پڑھتا ہوں، آپ محبت سے سنیں۔ والد گرامی کی لکھی نعت پاک ہے، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں، سبحان اللہ، میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آگے کا شعر سنیے، جس پہ کرم سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، جس پہ کرم سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا بھی شعر سن رہے ہیں، بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ
ساتھ رہے بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے سنیے. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے کا بھی شعر سن لیجیے. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین. دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب حضرات جس بارگاہ کا یہ میں خادم ہوں، جس بارگاہ کی جارو کشی میرے نصیب میں آئی ہے، جسے دنیا محبوب یزدانی غوث العالم
میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، ان کے حوالے سے یہ شعر سنیے۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار اور جی لگا کے ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی پر بیک وقت دو ذمہ داریاں ہیں، ایک شریعت کے حوالے سے جو مسلک نے دی ہے وہ ذمہ داری، اور ایک خانقاہ کے حوالے سے جو بزرگوں نے ذمہ داری دی۔ یہ دو ذمہ داری بیک وقت اس فقیر پر ہے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ مختصر سے وقت میں ہی ان دونوں ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مضمون بڑا ادب ہے، بالکل ذہن میں نہیں تھا، بس تلاوت کر گیا، اور آپ اہل محبت سامنے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کو آپ کی سمجھ کے مطابق آپ تک پہنچاؤں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ دو لفظ ہے عربی اور دونوں کے معنی دینے کے ہیں، ایک ہے آتینا اور ایک ہے آتوینا۔ آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا، وہ آتنا ہے، اور یہاں پر آتوینا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آتنا میں اور آتوینا میں فرق کیا ہے؟ جو چیز کسی محنت کے بدلے اجرتاً دی جائے اسے آتنا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آتنا۔ اور جو چیز ازراہ محبت دی جائے اسے آتوینا کہتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ آتوینا، اے محبوب ہم نے آپ کو ازراہ محبت عطا کیا، دیا۔ کیا دیا؟ کوثر۔ تو جو چیز ازراہ محبت دی جائے، تحفتاً دی جائے، عطیاً دی جائے، وہاں احسان کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ امتناع احسان میں، احسان کے مقام پر۔ تو اب کیا دیا؟ تحفتاً، ازراہ محبت، عطیاً رب نے اپنے محبوب کو کوثر۔
بہت اہم چیز ہوگی کوثر، جو ازراہ محبت عطا کر رہا ہے. اور کوثر تو پھر وہی چیز ہوگی جو عطیاً دی جائے وہ مقام احسان میں ہوتی ہے. اور مقام احسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز صرف اس کو دی گئی ہو، کسی اور کو نہ دی گئی ہو، تبھی تو احسان ہوگا. میں بھائی ایک ایک روپے سب کو بانٹ دوں اور کسی سے کہوں کہ احسان کیا، تو وہی تو کہے گا نا کہ احسان کیا ہے، تو سب کو آپ نے دیا. احسان تو تب ہے کہ جو صرف اسی کو دوں، کسی اور کو نہ دوں، تبھی تو احسان ہے. تو عطیاً دیا کوثر. اب آئیے ذرا کوثر کی تفسیر دیکھتے ہیں. عرف عام میں جو کوثر ہے، مشہور ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر. جب ہم نے مختلف مفسرین کی تفسیریں دیکھی تو الگ الگ مفسرین نے کوثر کی الگ الگ تفسیر کی ہے. کسی نے کہا کوثر سے مراد جو مشہور ہے حوض کوثر. کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت کے نیچے بہتی ہوئی نہریں. کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن. کسی نے کہا کوثر سے مراد اہل بیت. کسی نے کہا کوثر سے مراد اسلام. یہ مختلف مفسرین نے کوثر کی تفسیریں کی. مختلف مفسرین نے یہ کوثر کی تفسیریں کی. لیکن جب ایک عارف کے پاس یہ مختلف تفسیریں پہنچی کہ حضور مفسرین نے کوثر سے یہ معنی مراد لیا ہے، جب اس عارف اسے کہتے ہیں جو معرفت رکھتا ہے، حقیقت کی معرفت رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں، اور علم کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں. تو کسی عارف سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کوثر سے مراد کیا ہے، مفسرین تو کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، کوثر سے مراد قرآن، کوثر سے مراد اسلام، کوثر سے مراد جنت کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، کوثر سے مراد اہل بیت اطہار. یہ کوثر سے مراد آپ بتائیں کیا ہے. تو عارف ہوتا ہے، اس نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر. حوض کوثر تو حوض کوثر تو جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. جیسے آپ کی مسجد میں وضو کا حوض ہوتا ہے نا، تو پوری مسجد تو نہیں ہے نا، مسجد کا ایک حصہ ہوتا ہے. ویسے حوض کوثر جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے. تو محبوب کو احسان کے ساتھ عطیاً تحفتاً دے اللہ جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. اور وہی رب یہ فرمائے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اسے پوری کی پوری 2 جنت. تو خائف رب کو اللہ 2 جنت دے اور محبوب کو احسان جتا کر عطیاً تحفتاً ازراہ محبت جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. عارف نے کہا یہ سچ ہے کہ یہ سب معنی کوثر کے ہیں. جتنے مفسرین نے کوثر کے معنی کیے ہیں وہ سب کوثر کے معنی میں شامل ہیں. لیکن اس میں کوئی ایک معنی ایسا نہیں ہے جو پورے کوثر کی ترجمانی کر سکے، پورے کوثر کا مدلول اتم بن سکے، پورے کوثر کی ترجمانی کر سکے. تو اس نے پوچھا سائل نے کہ حضور پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ کوثر سے مراد کیا ہے. آپ ہی بتا دیجئے کہ کوثر سے مراد کیا ہے. تو عارف نے فرمایا کہ سنو، لفظ کوثر پہ ذرا غور کرو. کوثر جیسے جوہر ویسے کوثر. جوہر سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کو جوہر کہتے ہیں، اور کوثر انتہائی کثرت کو کوثر کہتے ہیں.
جہاں ساری کثرتیں جا کر منتہی ہو جائیں، اس سے اوپر کسی کثرت کا انسانی عقل میں طاقت ہی نہ ہو کہ تصور کر سکے۔ شہرت کی کثرت، عزت کی کثرت، عظمت کی کثرت، عروج کی کثرت، اختیار کی کثرت، بلندی کی کثرت، ارتقاء کی کثرت، جہاں جا کے ساری کثرتیں ختم ہو جائیں وہ ہے انتہائی کثرت۔ اور کسی شے کی جو انتہا ہوتی ہے وہ شے سے باہر ہوتی ہے، اگر اسی میں ہو جائے تو وہ اس کا حصہ بن جائے گی۔ جیسے سمندر کا کنارہ سمندر سے باہر ہوتا ہے، اگر کنارہ اندر ہو تو سمندر بن جائے گا۔ تو انتہائی کثرت وہ شے سے خارج ہے۔ تو جہاں ساری کثرتیں جا کر ختم ہو جائیں وہ ہے انتہائی کثرت، تو وہ تو ہے وحدت۔ جہاں انسانی گمان ہی نہ ہو کثرت کا وہ ہے وحدت، اور وحدت کی حقیقی مصداق ذات، رب کی ذات، رب کی ذات۔ تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ اے محبوب، اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، من کنت مولا، من کنت مولا، فہذا علی مولا، حضور قائد ملت۔ انتہائی کثرت وحدت، اور وحدت کی مصداق ذات، رب کی ذات۔ تو اب اتنا آتینا کل کوثر کا مطلب کیا ہوا؟ اے محبوب، اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو تو میرا ہو جا۔ میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا۔ اور محبوب میرا ہونے کے لیے کیا کر؟ میرا ہونے کے لیے کیا کر؟ تو اے محبوب میں تیرا ہو گیا، یہ میں نے کسی سے نہیں کہا، صرف تجھ سے ہی کہا ہے کہ میں تیرا ہو گیا۔ تو محبوب یہ نعمت بڑی ہے، یہ عطا بڑی ہے، تو محبوب شکر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو محبوب جب یہ نعمت بڑی ہے، یہ عطا بڑی ہے، یہ انعام بڑا ہے، تو محبوب اس کا شکر ادا کر۔ فصلے، محبوب نعمت بڑی ہے تو نماز سے شکر ادا کر۔ یہ بات میں نے کسی سے نہیں کہی ہے، محبوب صرف تجھ سے ہی کہی ہے کہ میں تیرا ہو گیا۔ یہ عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، یہ بڑی عطا ہے، اس سے بڑی کوئی عطا نہیں، یہ بڑی نوازش ہے، اس سے بڑی کوئی نوازش نہیں کہ محبوب میں تیرا ہو گیا۔ تو انعام بڑا ہے تو محبوب اس کا شکر ادا کر۔ فصلے، نماز پڑھ کر شکر ادا کر، نماز پڑھ کے شکر ادا کر، اور تو میرا ہو جا۔ شکر ادا کر اور تو میرا ہو جا۔ میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، نماز سے شکر ادا کر۔ تو میرے پیارے انعام بڑا ہے، انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جب انعام بڑا ہے، انعام کی کوئی مثال نہیں، تو شکر کے انداز کی بھی کوئی مثال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھو نماز سے اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا اللہ کے محبوب شکر ادا کر رہے ہیں۔ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قیام کی حالت میں ہے، تلاوت جاری ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، رات گزرتی چلی جا رہی ہے، تلاوت ہوتی چلی جا رہی ہے، رات گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انتہا یہ کہ کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کے پیروں میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تلاوت قرآن میں اس قدر منہمک دیکھا، اس طرح مستغرق پایا، جبریل سے کہا کہ میرا محبوب تلاوت قیام کی حالت میں تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہے، رات گزرتی چلی جا رہی ہے، قیام کی حالت میں کھڑا ہے، تو اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب اتنی دیر دیر تک کھڑے رہا مت کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہے، شکر کا انداز بھی بڑا ہے۔ تو محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، شکر ادا کر نماز سے، شکر ادا کر قربانی سے۔ قربانی دے اور شکر ادا کر۔ تو میرے پیارے جب انعام بڑا ہے تو قربانی کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جس انعام کی کوئی مثال نہیں،
جس عطا کی کوئی مثال نہیں، جس نوازش کی کوئی مثال نہیں، جس انعام کی کوئی مثال نہیں، تو پھر قربانی کا شکر کا انداز بھی بے مثال ہونا چاہیے، بے مثال ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے ذرا غور کرو، انعام بڑا تھا تو نماز میں شکر ادا کیا تو فرشتے آ گئے کہ تھوڑا آرام کر لیا کرو، اتنے دیر تک کھڑے رہا مت کرو۔ اور جب قربانی سے شکر ادا کرنے کی بات آئی تو میرے پیارے غور کرو، یاد کرو کربلا کی زمین کو، یاد کرو یہ غیروں کی قربانی نہیں ہو رہی ہے، یہ قربانی کس کی ہو رہی ہے؟ وہ جو راکب دوش پیغمبر ہے، وہ جو نواسہ رسول ہے، وہ جو نبی کے کندھوں پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ قربانی کس کی ہو رہی ہے؟ کسی اجمی کی نہیں ہو رہی ہے، کسی غیر کی نہیں ہو رہی، قربانی اس کی ہو رہی ہے جس کے ہونٹوں کو نبی چوما کرتے تھے، قربانی اس کی ہو رہی ہے جس کے حلقوم پاک کو بوسہ دیا کرتے تھے، قربانی اس کی ہو رہی ہے جسے گودوں میں بٹھا کر سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بچوں کو تو چوما جاتا ہے، آپ تو سونگ رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ میرے نواسے جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو چوما نہیں سونگا جاتا ہے۔ قربانی ان کی ہو رہی ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کر دیتا ہوں، ایک نقطہ اور بیان کر دیتا ہوں، آ گیا ذہن میں۔ ہمارے نبی جامع فضل و کمالات ہیں، ہے نا، جامع الصفات ہیں، جامع فضل و کمالات ہیں۔ ہر نبی میں اللہ نے جو کچھ وصف رکھے ان سارے وصفوں کو جمع کر کے اپنے محبوب میں رکھ دیا، جامع فضل و کمالات ہیں۔ لیکن یہی ٹھہر کر، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جامع فضل و کمالات ہیں، لیکن یہی ٹھہر کر میں پوچھوں گا آپ سے کہ میرے پیارے ذرا محبت کے ماحول میں رہ کر ذرا محبت سے بتا دو کہ جامع فضل و کمالات ہیں نبی بے شک ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ شہادت بھی ایک فضل ہے کہ نہیں؟ شہادت بھی فضل ہے کہ نہیں ہے؟ شہادت فضل ہے نا، تو وہ تو بظاہر نبی کی زندگی میں آئی نہیں۔ بظاہر نبی کی زندگی ایک فضل سے خالی نظر آتی ہے، جب ایک فضل سے خالی نظر آتی ہے تو جامع فضل و کمالات کہنا کیسے صحیح؟ لگ گیا نہ سکتا آپ لوگوں کو؟ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی غیر پوچھ لے تو جواب دے سکو۔ فضل بھی ایک، شہادت بھی ایک فضل ہے، اور شہادت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھپی ہوئی شہادت اور ایک ظاہر شہادت۔ ان میں سے بھی ایک ہو ایک نہ ہو تب بھی جامع نہیں، تب بھی جامع نہیں۔ اور بظاہر نبی کی زندگی پڑھنے پر یہی ملتا ہے ہمیں کہ یہ ڈائریکٹ شہادت نبی کی زندگی میں نہیں آئی، تو نبی جامع فضل و کمالات کیسے؟ اچھا اب اگر آتی ڈائریکٹ تو کیا ہوتا؟ نبی پر کسی کو غالب آنا لازم ہوتا۔ جب نبی پر غالب آتا تو نبی کو شہید کرتا نا، تو یہ اللہ کو منظور ہی کم ہے کہ جو محبوب دین ہو، دین پر کوئی باطل غالب آئے، دین پر باطل غالب آئے، یہ منظور ہی کم ہے رب کو۔ محبوب تو دین ہے، اور دین پر کوئی ظالم غالب آئے یہ رب کو منظوری کیسے؟ تو پھر کیسے اس فضل کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچایا جائے تاکہ میرا محبوب جامع فضل و کمالات ہو؟ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی لیے فرمایا تو اللہ نے پھر آپ کے دونوں نواسوں کو چنا اور دونوں نواسوں کو رکھا اس طرح کہ نبی کی شباہت آدھا یہاں سے لے کے اوپر تک یہ شباہت امام حسن کی تھی،
اور یہاں سے نیچے حضرت امام حسین نبی سے ملتے جلتے تھے، تو نبی کی شباہت دو حصوں میں، آدھا حسن میں آدھا حسین میں، تو اس فضل شہادت کو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں دو نواسوں کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ اور شہادت دو طرح کی ہے، ایک چھپی ہوئی شہادت، ایک ظاہر شہادت۔ تو چھپی ہوئی شہادت کے لیے حضرت امام حسن کو چنا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ پتہ نہ چل سکا، تحقیق نہ ہو سکی کہ مارنے والا کون تھا، مارا کس چیز سے، شہادت کیسے ہوئی۔ جو چھپی تھی وہ چھپی رہ گئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت ظاہری شہادت تھی، وقت بھی معلوم، میدان بھی معلوم، ظالم بھی معلوم، قاتل بھی معلوم، مہینہ بھی معلوم، تاریخ بھی معلوم۔ ظاہر کو ظاہر کر دیا، باطن کو باطن میں رکھا، اور ان دونوں نواسوں کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اس فاضل فضل شہادت کو پہنچا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب میرے پیارے، ہر انعام بڑا ہے تو شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے، قربانی سے بھی شکر کا انداز بڑا ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے، قربانی سے انداز بڑا ہونا چاہیے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ صبح قیامت تک کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں شہادت کا کوئی منظر ایسا پیش نہیں کیا جاتا۔ قربانی کا انداز، علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے، قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، حضرت علی اصغر کی معصومیت پیدا ہو رہی ہے، حضرت عباس بغداد کے بازو کٹ رہے ہیں، ان کی شہادت ہو رہی ہے جن کے حلقوم پاک کو نبی چوما کرتے تھے۔ تو میرے پیارے، انعام بڑا تھا تو قربانی کا انداز بھی بڑا ہے۔ تو صبح قیامت تک پوری دنیا انسانیت ایسی قربانی کا انداز پیش نہیں کر سکتی۔ تو میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، تو دے دی، نماز سے شکر ادا کر دیا اور قربانی سے شکر ادا کر دیا، اب کیا ہو گیا؟ تو میرا ہو جا، ہو گئے اللہ کے پیارے حبیب، شکر ادا کر کے ہو گئے رب کے محبوب، ہو گئے نا۔ اب کیا ہوا؟ جب شکر ادا کر دیا، نماز سے شکر ادا کر دیا، قربانی سے شکر ادا کر دیا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، اور ہو گئے محبوب رب کے، تو پھر کیا ہوا؟ رب نے اعلان فرما دیا کہ سنو، میرا محبوب میرا ہو گیا، میں محبوب کا ہو گیا، تو اے سن لو، اب جو میرے محبوب کی بارگاہ کا دشمن ہے، گستاخ ہے، ان شانئک هو الابتر، جو محبوب کی بارگاہ کا گستاخ ہے، دشمن ہے، وہ کسی شمار میں بھی نہیں، وہ کسی گنتی میں نہیں، شانئک هو الابتر، اب وہ کسی گنتی میں نہیں۔ یہ تو ہو گئی تفسیر، آپ سمجھ گئے تفسیر؟ اس پر بہت سی باتیں اور ہو سکتی تھی، لیکن آپ کی سمجھ کے حساب سے ہی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اب آئیے، آپ سب اہل محبت ہیں، کچھ محبت کی باتیں ہوں۔ ذرا میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے دیکھو، میں تیرا ہو گیا، ذرا اس کے جلوے دیکھو۔ پیارے مجھے بتاؤ، ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکول سکھاتا ہے نا، یا بڑا چھوٹے کا پروٹوکول سکھاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ چلن کیا ہے؟ آپ سی ایم صاحب سے ملنے جاؤ گے تو سی ایم صاحب کا پروٹوکول ان کا پی ایس پرسنل سیکریٹری بتائے گا، یا سی ایم صاحب اپنے پی ایس کا پروٹوکول بتائے گا؟ سیکریٹری بتائے گا نا کہ بھائی دیکھو صاحب کے پاس جا رہے ہو، صاحب کو زیادہ باتیں پسند نہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، زیادہ بڑبڑ مت کرنا، خیال رکھنا، بہت سنبھل کے جانا۔ ہمارے صاحب بالکل 1 2 3 پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تم بڑبڑ مت کرنا۔ یہ کون سکھائے گا؟ پی ایس سکھائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ سی ایم صاحب کے پاس چلے گا، پھر جب لوٹنے لگے تو کہا دیکھو بھائی ہمارے سیکریٹری کے پاس جا رہے ہو، سنبھل کے جانا، اسے زیادہ بڑبڑ پسند نہیں ہے، اس کے پروٹوکول کا خیال رکھنا۔ ایسا تو نہیں۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکول سکھاتا ہے، یہی تو دستور ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہاں میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے دیکھو۔ یہاں وہ بڑا جس سے بڑا کوئی نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے جانے والا، جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، خیال رکھنا، دھیان رکھنا، ہوش رکھنا، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز پہ بلند رکھنا۔
جانے والوں نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قائد ملت، عرس اشرفی. جانے والوں جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، خیال رکھنا، ہوش رکھنا، ادب رکھنا، اس بات کو ملحوظ رکھنا. سنو، جا رہے ہو تو میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے یہ بارگاہ مصطفیٰ دراصل بارگاہ خدا ہے. میں تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. اور آگے دیکھو اس کے جلوے، میں تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے. دشمن اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، تھک گئے تدبیروں سے، سیاست سے، طاقت سے، سب کچھ کر لیا، تھک گئے، نہیں روک سکتے. جبکہ اسلام 7، 8، 9 لوگوں پر ہے، پورا اسلام ہے. اور 9 کی تعداد ہی ایسی ہوتی ہے جو کسی سے نہ تقسیم ہوتی ہے. تنہا اپنے آپ میں 9 سب سے بڑا عدد ہے. ہاں، اب جو اس سے ملتا جائے گا وہ خود بڑا ہوتا چلا جائے گا. روکنا چاہا، روک نہ سکے، پریشان ہو، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. تو دارالندوہ میں یہ جو مسٹر ابلیس ہے، دیکھیں سب پہچانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ واقف سب ہیں. ماشاءاللہ. چلیے آج آپ اس پہ ہنس لیے، روز وہ آپ کے عمل کو دیکھ کے ہنستا ہے. یہ مسٹر ابلیس، یہ ایک بزرگ کی شکل بنا کے آیا، آپ سمجھئے. اور آج کل یہی دھوکہ بنا ہوا ہے. ظاہر کے تقوی میں الجھ کر رہ گئے، باطن کے تقوی کی آپ کو خبر بھی نہیں. وہ بھی ظاہر متقی بن کے آیا، ہاتھ میں عصائے پیری، بڑی نقاہت کے ساتھ آیا، جبکہ بڑا طاقتور ہے. اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ 2 کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، لیکن تنہائی میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ان سے زیادہ تیز بھاگنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. وہ وہاں آیا، اور تم لوگ بہت الجھے ہوئے ہو. کہاں بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو پھیلتے ہی جا رہا ہے، ہم تو تھک گئے. تو اس نے ایک ناپاک مشورہ دیا تھا کہ دیکھو اسلام کو ختم کرنا ہے تو بانی اسلام کو ختم کرو، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. معاذ اللہ، سب معاذ اللہ. کہا قبیلوں میں جنگ ہو جائے گی، ہاشمی خاندان سب تلواریں نکال لے گا. کہا ایک بار کا نقصان اچھا ہے مکمل نقصان سے، اگر ایسا نہیں کیا تو سب ختم ہو جائے گا. یہ اس نے بھڑکایا. لوگ آ بھی گئے، کیونکہ بغض، عناد، حسد اتنا تھا کہ لوگ اس کے بہکاوے آ گئے. اونٹیں دی گئیں، کتنا انعام، اتنا انعام، اتنا انعام. ایک طے ہوا کہ ہر خاندان سے ایک ایک فرد لیا جائے تاکہ ہمارا اتحاد قائم رہے. ایک ٹکڑی بنائی گئی. اب پتہ لگایا گیا کہ آج نبی کس گھر میں ہے، ٹریس کر لیا ان لوگوں. اب اس دن پورا پروگرام بنا کے اس گھر کا ان لوگوں نے رات میں جا کے محاصرہ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ تھوڑا رات اور گزرے، سب کی نیند گہری ہو جائے تو ہم گھر میں گھسیں اور اپنے ہدف کو اچیو کریں، اپنے ٹارگٹ کو گول کریں، اپنے مقصد کو حاصل کریں. یہ پورا پلان آ گیا. اب اس دن اتفاق یہ ہے کہ جس گھر میں نبی تھے بس 2 ہی تھے، نبی تھے اور علی تھے، اور کوئی نہیں. باہر دشمنوں نے گھیرا بندی کر لی،
انتظار کر رہے تھے کہ رات کچھ اور گزرے اور ہم گھر کے اندر گھس کر کے اپنے ہدف کو اچیو کریں. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جاؤ، ان ظالموں کے ارادے نیک نہیں ہیں. جا کے میرے محبوب سے کہو کہ محبوب ہجرت کرو اور ابھی ہی ہجرت کرو. اٹھو. نبی بیدار ہوئے. کیا بات ہے جبریل امین؟ کہ اللہ نے حکم بھیجا ہے کہ آپ کو ابھی ہجرت کرنی ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے مولا علی کو اٹھایا. علی اٹھو. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے اسی وقت ہجرت کرنی ہے لیکن میرے پاس کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی، اسے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور جب صبح ہو جائے تو جن کی امانتیں انہیں دے دینا، پھر علی پیچھے سے تم بھی آ جائے گا. یہ واقعہ ہوا. نبی کے بستر پر ہی لیٹ گئے. نبی باہر آئے. کفار قریش نے محاصرہ کر رکھا تھا. اب یہاں سے دیکھو میں تیرا ہو گیا اس کے جلوے. باہر آئے تو نبی نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے نبی نے چند کنکڑیاں اٹھائی، اس پہ دم فرمایا اور اٹھا کے کفار قریش کی طرف اچھال دیا. بصیرت تو پہلے ہی نہ تھی، کنکڑیاں پھینکی تو بصارت بھی چلی گئی. اور اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا سفر پہ نکل گئے. یہ واقعہ ہوا نا. اب انصاف سے بولو میرے پیارے، کنکڑیاں اٹھائی کس نے؟ مصطفیٰ جانے رکھا. دم فرمایا کس نے؟ مصطفیٰ جانے رکھا. کفار کی طرف پھینکا کس نے؟ مصطفیٰ جانے رکھا. ہاتھ کس کے تھے؟ مصطفیٰ جانے رکھا. لبہائے مبارک کس کے تھے؟ مصطفیٰ جانے رحمت کے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب، وہ جو آپ نے ماری نا، آپ نے پھینکی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی. مار رہے ہیں مصطفیٰ اور اب کہہ رہا ہے کہ اے محبوب وہ آپ نے نہیں ماری، وہ تو ہم نے ماری. کیوں؟ کہتے چکا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا. جب میں تیرا ہو گیا تو تیرا ہر عمل میرا ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. من کنتو مولا، من کنتو مولا، فہذا علی مولا، فہذا علی مولا. جانشین مخدوم اشرف، عرس اشرفی بابا. میں تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. اللہ اکبر. اب اور دیکھیے اس کے جلوے میں تیرا ہو گیا. ایک اور دکھاتا ہوں، میں تیرا ہو گیا. اب یہ ایسا موضوع رات بھر بولتا رہوں چلتا رہے گا. میں تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. اس کے جلوے دیکھیے. صحابہ ہیں، نبی ان صحابہ پروانوں کے طرح صحابہ ارد گرد نبی کے رہتے تھے، حلقہ بنا کے. نبی ایک شمع انجمن تشریف فرما ہوتے تھے. نبی فرماتے ہیں، صحابہ کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے بول رہے ہیں کون؟ مصطفیٰ جان رحمت. کلام کس کا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا. یہ کلام کی ادائیگی کرنے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت. دنیا دیکھ رہی ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لبہائے مبارک مصطفیٰ جان رحمت، آواز مصطفیٰ جان رحمت، کلام کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت، خطاب کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت، بول رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. رب کیا کہہ رہا ہے؟ بول رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت. رب فرما رہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے محبوب، یہ جو آپ بول رہے ہیں نا، یہ آپ اپنے ارادے سے نہیں بول رہے، آپ اپنی تمناؤں سے نہیں بول رہے، بلکہ آپ تو وہ بول رہے ہیں جو رب بول رہا ہے. رب بول رہا ہے. میرے پیارے کیوں کہہ تو چکا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا. جب میں تیرا ہو گیا تو تیرا کلام میرا ہو گیا. میرے پیارے، ہم اس آقا کی، اللہ کے اس پیارے حبیب کی امت ہیں.
خدا کی قسم میں کہتا ہوں اے اہل محبت سنو، میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے نبی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اٹھا کر دیکھ لو، روایتیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا جب جب تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے، خدا کی قسم ان کے لب پر ایک ہی صدا رہی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا دے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا دے، اے اللہ میری امت کو جہنم کے آگ سے بچا دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ جب جب رو رو کر رب کے حضور ہمارے آقا ہم گنہگار امتیوں کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی مثال نہیں ملے گی میرے پیارے۔ جب جب حاضر ہوئے تنہائیوں میں، سجدے میں سر رکھ رکھ کر آنسو بہا بہا کر ہم گنہگار امتیوں کے لیے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے آقا نظر آئے۔ جب بار بار انتہا کی بات کر دوں میں، جب بار بار محبوب کو اپنی بارگاہ میں آ کر رب نے رو رو کر اس امت کے لیے فریاد کرتے دیکھا کہ جب میرا محبوب آتا ہے رو رو کر صرف امت کی بات کرتا ہے، صرف امت کی بات کرتا ہے رو رو کر۔ جب یہ حالت اپنی امت سے اپنے محبوب کو اس قدر پیار کرتا ہوا دیکھا اور آ کر اپنی گنہگار امت کے لیے دعا کرتے دیکھا تو جبریل سے کہا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہ میرا محبوب اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہے، رو رو کر میری بارگاہ میں آ کر امت کی فریاد کرتا ہے۔ تو جاؤ جبریل کہہ دو، اے محبوب اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام دے دو میرے محبوب کو۔ کیا دے دوں مولا پیغام؟ کہا کہہ دو میرے محبوب سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ غور سے سنو میرے پیارے، اپنی غیرت ایمانی کو، اپنے عشق و محبت کو زندہ کرو، زندہ۔ ہمارے آقا کس قدر ہم سے پیار کرتے ہیں، میں ان تمہاری محبتوں میں زندگی ڈالنا چاہتا ہوں، احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دعوے محبت سے محبت کی تکمیل نہیں ہوتی، محبت قربانیاں چاہتا ہے، محبت عمل چاہتا ہے، دعووں سے محبت کی تکمیل نہیں ہوتی میرے پیارے۔ دیکھو ہمارے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، محبوب امت سے بہت پیار کرتے ہو، بار بار تنہائیوں میں آ کر امت کے لیے فریادیں کرتے ہو رو رو کر۔ جبریل جا کر کہہ دو میرے محبوب سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے، ان قریب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ جبریل آئے، آقا وہی لایا۔ جبریل کیا لائے ہو؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آقا نے سنا، خوش ہوئے، چہرے پہ بشاشت کے آثار نمودار ہوئے۔ آقا نے صحابہ کو مخاطب کیا، اے میرے صحابہ جبریل آئے ہیں، وہی لائے ہیں، یا رسول اللہ کیا لائے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے سنا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، اے صحابہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور اے میرے صحابہ سنو، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں ہوں گا۔
اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا ہم سے. میرے پیارے خیال کرو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا ہماری جانوں پر حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے پیارے، حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے نا. ادا کیا کیا؟ بولو نا، ادا کیا تو کب ادا کرو گے؟ 30 سال زندگی کے نکل گئے، 40 سال نکل گئے، 50 سال نکل گئے، 60 سال نکل گئے. ان آقا کا ہماری جانوں پر حق ہے تو ادا کب کرو گے میرے پیارے؟ کب کرو گے؟ حق ادا کرو. جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا حق ہے ہماری جانوں پہ تو ادا کرو. ادا کرو. ایک صحابی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہیں غائب ہو گیا. غائب ہو گیا. بہت تلاش کیا، دن بھر نہیں ملے تو بارگاہ نبوت میں اپنی فریاد لے کر حاضر ہوئے. بہت مغموم تھے، نڈھال تھے. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا، یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، صبح سے تلاش کر کے تھک چکا ہوں، اس کے کہیں ملنے کا پتہ نہیں، نہ ملا وہ، نہ ملنے کا کوئی پتہ ملا. ابھی اس نے نبی کی بارگاہ میں اپنی فریاد کی ہی تھی کہ ایک دوسرے صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور ان صحابی کو جن کا بچہ غائب ہوا تھا ان پہ نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں، ارے بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کو فلاں وادی میں چند بچوں کے ساتھ ہم نے کھیلتے دیکھا ہے. فریاد کی ہی کہ پتہ مل گیا. ابھی فریاد کی ہی تھی کہ بچے کا پتہ مل گیا. اب ظاہر ہے آپ بھی باپ ہیں تو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، دن بھر بچہ گم رہے اور اس کے ملنے کا پتہ ملے تو کتنی اضطرابی کیفیت ہوگی آپ کو، کتنے جذبات پیدا ہوں گے فوراً اس بچے کو دیکھ لینے کے. تو ان صحابی پر بھی یہی کیفیت ہوئی. انہوں نے بارگاہ نبوت میں سلام پیش کیا اور اجازت چاہی جانے کی، اور جب نبی نے اجازت دی تو دوڑتے قدموں سے اس طرف جانے لگے. جب نبی نے آپ کو اس قدر مضطرب ہو کر، بے چین ہو کر، شدت محبت کے جذبات سے لبریز ہو کر بھاگتا ہوا دیکھا اس طرف تو آواز دی، سنو رکو یہاں آؤ. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھو، اپنی شدت محبت پر قابو رکھو. جس انداز میں تم جا رہے ہو بچے کو دیکھو گے تو فوراً گود میں اٹھا کے سینے سے لپٹاؤ گے، چومو گے، پیار کرو گے. ہاں یا رسول اللہ یہ تو انسانی فطرت ہے، دن بھر بچہ نہیں ملا، ملے گا تو یہی کروں گا. کہا نہیں، آقا نے فرمایا نہیں، اپنے جذبات پہ قابو رکھو. بتانے والے نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا بیٹا چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ کیا تم اس بات کو بھول گئے؟ اپنے جذبات پہ قابو رکھو. ہو سکتا ہے کہ ان چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو. جب تم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہو اور وہ بچہ دیکھے تو اسے اپنا باپ یاد آ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے. اس لیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو. کیا ایسا کوئی کردار ہم اپنی زندگی میں آج محسوس کرتے ہیں؟ بولو نا میرے بھائی. نہیں تو کیا حق ادا کیا؟ آقا فرمائے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولو نا میرے پیارے، سنا ہے کہ نہیں سنا یہ؟ کب سجدے کر کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے میرے پیارے؟ جو نبی ہم سے اتنا پیار کریں ان کا ہماری جانوں پر حق ہے تو حق کب ادا کرو گے؟ حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. حق ادا کرنے، عفو و درگزر. میاں یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں، بہادری کی بات نہیں ہے. کسی سے بدلہ لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے. کسی کو معاف کر دینا یہ بہادری ہے. معاف کرنا یہ بہادری ہے. اور لوگ کہتے ہیں جب تک بدلہ نہیں لوں گا سکون نہیں آئے گا. جھوٹ بولتے ہیں. چیلنج کرتا ہوں، آج تک میری نظروں کے سامنے کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس کو بدلہ لینے کے بعد سکون ملا ہو. بدلہ لینے کے بعد تم اور بے چین ہوگے، سکون نہیں مل سکتا، چونکہ بدلہ لینے سے شانتی نہیں آتی ہے. تم یہی کرتے رہے ہو، بدلہ لیتے رہے ہو، سکون نہیں ملا. یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تم سے کہتا ہے ایک بار کسی کو معاف کر کے دیکھو.
اتنی گہری نیند آئے گی نا کہ زندگی میں کبھی تم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا. کیونکہ سکون وہی ہے جہاں رب کی رضا ہے. معاف کر دینے والوں کو رب پسند کرتا ہے، بدلہ لینے والوں کو نہیں. عفو و درگزر کا مقام رب کے نزدیک بلند ہے. کتنا بلند مقام ہے اسلام میں، دین میں. رب کو کتنا پسند ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا، عفو و درگزر سے کام لینا. ایک شخص تھا، بڑا ظالم تھا، بہت ظلم کرتا تھا، سارے لوگ اس سے پریشان تھے. شرابی، سارے عیب تھے، شرابی، جواری، ظلم کرنے والا، سب کرنے والا تھا. روز گھر جاتا تھا، بیوی بچوں کو مارتا تھا. کوئی دنیا میں اس کا ساتھی نہیں تھا. ایک شخص تھا جو مجبوری میں اس کو جھیلتا تھا. پورے روئے زمین کو وہ مر گیا. جب مرا تو اس دوست نے اسے خواب میں دیکھا، تو دیکھا بڑا الجھا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے. تو اس نے پوچھا کہ تمہیں پتا چلا کہ ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا بھائی مجھے بتایا گیا، دکھایا گیا کہ میرا جو ظلم تھا اس کے بدلے مجھے یہ عذاب ملنے والا تھا. وہ بڑا سخت تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ دوست اس کا حیرت میں، تو جیسے ظالم کو اللہ نے معاف کر دیا. ہاں میری قسمت اچھی تھی بس. کہا کیا تیرے پاس تھا؟ کیا کوئی عمل تو اچھا تھا نہیں، معاف کیسے کیا گیا تمہیں؟ کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، لیکن میری بس قسمت اچھی تھی کہ میں روز آتا تھا، بلا وجہ اپنے بیوی بچوں کو مارتا تھا کوئی نہ کوئی الزام رکھ کر. لیکن ایک دن جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے اس دن دال بنائی تھی اور دال میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا. اس دن اسے مارنے کی میرے پاس معقول وجہ تھی. معقول وجہ تھی. روز تو بلا وجہ مارتا تھا، اس دن تو دال میں نمک واقعی تھا اور معقول وجہ بھی تھی مارنے کی. لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا چلو روز تو کھانا بناتی ہے، نمک پڑ گیا ہوگا. اس دن میں نے اسے نہیں مارا. جو عفو و درگزر سے کام لیا، میرے اس عمل کو رب نے اتنا پسند کیا کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے. عادت ڈالو معاف کرنے کی، صلہ رحمی سے کام لو، ایک دوسرے پر اعتماد کرو، ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کرو. یہ وہ عادتیں ہیں جو رب کو پسند ہیں. اپنے رب کو راضی کرو تو ہی کامیاب ہوگے. آپ تصور کیجیے، خیال تو کریں جناب، آقا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان آقا کا ہماری جانوں پہ حق ہے. حق ادا کرنا ہے نا، حق ادا کرنا ہے. اب دیکھیں آپ، اسلام دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، دلوں کو توڑنے کا نام اسلام نہیں ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. اور اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کی بات ہوا میں نہیں کرتا ہوں، میں ہوا میں گرے نہیں لگاتا، میں ڈائیلاگ سے نہیں بولتا ہوں. اسلام جوڑنے کا نام ہے، اسلام توڑنے کا نام نہیں ہے. اگر تم جوڑ رہے ہو تو تم مسلمان ہو، اگر تم توڑ رہے ہو تو رسمی اور اسمی مسلمان ہو، حقیقی مسلمان نہیں. حقیقی مسلمان پھر نہیں ہو سکتے، رسمی اور اسمی مسلمان ہو. وہی مسلمان ہو کہ باپ ابوالکلام اس لیے بیٹا عبدالسلام، یہی اسلام. حقیقی مسلمان راستوں سے پتھر اٹھا کر ثواب کماتا ہے. حقیقی مسلمان جانوروں کو پانی پلا کر ثواب کماتا ہے. حقیقی مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلا کر خوش ہو جاتا ہے. حقیقی مسلمان دوسروں کے ظلم کو معاف کر کے پرسکون ہو جاتا ہے. حقیقی مسلمان دلوں کو توڑتا نہیں، دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے. آج مذاق، کسی کی دل آزاری کر دینا، کسی کو مذاق کے ذریعے ذلیل کرنا، اسے مذاق کہتے ہیں. نو، یہ مذاق نہیں ہے. مذاق کی پریبھاشا کیا ہے؟ وہ برا مان جائے کہ بھائی ہم نے تو مذاق کیا تھا.
آپ نے اسے جملوں سے گھائل کر دیا، ذلیل کر دیا، اس کی دل آزاری کر دی، اور پھر اس نے جب برا مانا تو کہہ دیا مذاق کیا تھا۔ یاد رکھو یہ مذاق نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ۔ یہ عمل تمہارا سخت رب کو ناپسندیدہ ہے، گناہ ہے، یہ دل آزاری کرنا اسلام میں گناہ ہے۔ مذاق یہ نہیں ہے، مذاق یہ ہے کہ جب تم کسی سے مذاق کرو تو وہ بھی خوش ہو جائے، تم بھی خوش ہو جاؤ۔ مذاق کی ایک حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے، کسی کو ذلیل کرنے کا نام مذاق نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے دیکھیے، ایک بار آقا رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے، گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پہ بڑی بشاشت تھی، بہت خوش تھے آقا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ نظر پڑی تو فرمایا، اے عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اے عائشہ جو مانگنا ہو کوئی ایک چیز مانگ لو، تمہیں جو مانگنا ہو ان میں سے کوئی ایک چیز آج مجھ سے مانگ لو، میں بہت خوش ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آقا کو اس قدر خوش دیکھا اور یہ فرماتے سنا تو خوش ہو، اب سوچنے لگے کہ کیا مانگو، مانگنا ایک ہی چیز ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تو یہ چھوٹتا ہے، اسی کشمکش میں الجھی رہی، کوئی دماغ فیصلہ نہ لے سکا کہ کیا مانگو۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کوئی ایک چیز مانگو جو مانگو، اور میں فیصلہ نہیں لے پا رہی ہوں کہ میں کیا مانگوں، کیا آقا اس بات کی مجھے اجازت ہے کہ میں اس کے لیے کسی سے مشورہ کر لوں؟ آقا نے فرمایا، کس سے مشورہ کرو گی عائشہ؟ میرے یار غار ابو بکر سے؟ ہاں یا رسول اللہ ابا جان سے مشورہ کرنا چاہتی۔ نبی مسکرا کر بولے، جاؤ عائشہ اجازت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہوئی اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ اس اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں دوڑتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو حیرت پڑے، کیا بات ہو گئی بیٹی، کیا بات ہے، سب خیریت تو؟ ہاں ابا جان بہت خوشی کی بات ہے، بڑی خیریت ہے، بتاؤ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا آج میرے آقا بہت خوش ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ عائشہ کو ایک چیز مانگ لو، اور میں بہت پریشان ہوں کہ مانگوں تو کیا مانگوں۔ سیدنا صدیق اکبر بھی مسکرا پڑے کہ اچھا بیٹی آقا بہت خوش ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا بتا تو دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، میری بھی ایک شرط ہے کہ جو جواب آقا بتائیں گے اس سوال کا وہ سب سے پہلے آ کر تم مجھ کو بتاؤ گے۔ اگر یہ شرط منظور ہو تو میں سوال بتا دیتا ہوں کہ آقا سے کیا مانگو۔ کہا ابا جان منظور، آپ سوال بتائیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی کچھ اور نہیں، صرف ایک چیز مانگ لو، کہہ دو آقا سے کہ آقا جب آپ گئے تھے شب معراج، وہ جو قرب خاص میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے، ان راز و نیاز میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ آئیں پلٹ کر آقا تشریف فرماتے، پوچھائیں میرے یار غار ابو بکر سے، کیا کہا ابو بکر نے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ گئے تھے شب معراج پر، وہ جو قربت خاص تھی آپ کی، وہاں آپ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ آقا مسکرا پڑے، فرمایا کہ میرے ابو بکر نے پوچھا بھی تو کیا مانگا، مانگا بھی تو کیا مانگا، علم مانگا۔ کیا مانگا؟ علم مانگا۔ تو فرمایا کہ بیٹی اے عائشہ میں یہ راز کی بات بتاتا تو نہیں لیکن وعدہ کر چکا ہوں تو بتا دیتا ہوں۔ ان راز و نیاز کی باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم۔ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم۔ یہ سننا تھا۔ اب وعدے کے مطابق ام المومنین
گھر لے آئی اپنے والد کی، وعدہ کیا تھا نا آگے فوراً بتاؤں گی. ادھر سیدنا صدیق اکبر انتظار کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے گھر. جیسے دیکھا بیٹی کو آتے ہوئے فوراً لپک لیا. بیٹی آقا نے کیا بتایا؟ کہا ابا جان آقا نے کہا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم ہے. اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر دہاڑ مار کر رونے لگے، چیخ کر رونے لگے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئی. یہ تو خوشی کی بات ہے اور اس قدر بےتاب ہو کر رو رہے ہیں، چیخ کر رو رہے ہیں. جب ان کو کچھ حالت ان کی سمجھی سیدنا صدیق اکبر کی، کچھ قرار آیا حالت کو، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان یہ تو خوشی کی بات تھی، آپ اس قدر روئے، اتنی شدت سے روئے، اتنے بے چین ہو کر رہے، بات کیا ہے؟ سنو میرے پیارے، غور سے سنو کیا فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے. کہا بیٹی تم نے تصویر سکے کا ایک ہی رخ دیکھا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت، اس کا دوسرا رخ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کسی کا دل توڑ دے اس کے لیے جہنم بھی تو ہو سکتا ہے. تو بیٹی میں اس لیے رویا، میں رو کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا بن گیا کہ مولا صدیق اکبر کو دل جوڑنے والوں میں رکھنا، دل توڑنے والوں میں نہ رکھنا. کیجئے آپ اس اسلام کے فالوورز اور بلیورز کو ماننے والے ہو. کیا ایسا کوئی رنگ، ایسی زندگی میں کوئی کردار ہماری ہے آج؟ نہیں ہے میرے پیارے. تو آقا کا حق ادا کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ یاد رکھو میرے پیارے، اب رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا. بی پریکٹیکل، عملی طور پہ مسلمان بنو، سلامتی کا پیکر بنو. تم دنیا کو محبت بانٹنے والے ہو، دنیا کو امن و سکون کا پیغام دینے والے ہو. تم اس نبی کی امت ہو جس نے سسکتی ہوئی انسانیت کو جینے کا شعور اور حوصلہ دیا. تو تمہاری عملی زندگی میں بھی مانوتا ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، فلاح و صلاح دینے کی راہ ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. یہ نفرتوں کا رکھنا دل میں یہ مومن کا کلچر اور شعار نہیں ہے. یہ ہماری علامت نہیں ہے. ہم نفرتوں کو اپنے دلوں میں نہیں رکھتے، اس لیے نفرتیں نجاست کی چیز ہیں. نفرتیں نجاست کی چیز ہیں، اور مومن کا سینہ تو عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے. تو جس گھر میں عشق رسول رکھا ہو وہاں نجاستیں نہیں رکھے جائیں. اس لیے نفرتوں کو نکالو اپنے سینوں سے. ان اللہ کے دوست بندوں کی چوکھٹ پر آئے ہو میرے پیارے، دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو. یاد رکھو یہ رحمت کی بوندیں، اس کی بوچھار، اس کی برسات کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پہ کوئی دانہ نہیں ڈالتا. ڈالتا ہے کیا؟ اس میں 15 منٹ کور کریں. ڈالتا ہے کیا؟ کنکریلی، پتھریلی، اوسر، بنجر زمین پہ کوئی دانہ ڈالے گا؟ معلوم ہے کہ دانہ ڈالیں گے بیکار ہو جائے گا، فصل تو اس میں آئے گی نہیں. لیکن دانہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ جو زمین کاشت کے لائق ہے اس پہ دانہ ڈالتے ہیں. تو بس میرے پیارے، تم بھی اپنی اس دل کی زمین کو ان نجاستوں سے صاف کر لو. تمہیں اور کچھ نہیں کرنا ہے. اپنے دل کی زمین کو حسد کی نجاستوں سے، بغض کی نجاستوں سے، لالچ کی نجاستوں سے، منافقت کی نجاستوں سے، مکر و فریب کی نجاستوں سے، ضد عناد کی نجاستوں سے، ان نجاستوں سے اپنے دل کی زمین کو صاف کر لو. بس اتنا کام کر لو، پھر دیکھنا کبھی رحمت کی بوندیں بغداد سے آ جائے گی، کبھی اجمیر سے آ جائے گی، کبھی دلی محبوب الہی سے آ جائے گی، کبھی مخدوم سمنا کی چوکھٹ سے آ جائے گی، کبھی ہم شبیہ غوث الثقلین کی بارگاہ سے آ جائے گی، کبھی سرکار برہان پور کے یہاں سے آ جائے گی،
کبھی تمہیں خود یہاں سے مل جائے گی۔ رحمت کی بوندیں دینے والوں کی کمی نہیں ہے، اپنی زمین کو اس لائق بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اشرفی بابا، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، واہ واہ واہ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتوں کے تاج والے، عرش کی معراج والے، رحمتوں کے تاج والے، یا حبیب دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ ہماری خانقاہ کے جو خدام ہیں وہ ایسے لائن سے کھڑے ہو جائیں اور پورے مجمع کے لوگ، یہ حضور صاحب سجادہ جو کبھی کبھی کسی کو موقع ملتا ہے، یہ سرکار اشرفی میاں کا فیضان اور اشرفی بابا کی نسبت کی وجہ کر آپ سب سے حضرت مصافحہ فرمائیں گے۔ بس ادب سے بس ایسے اور چوم لیجئے، نکلتے رہیے اور دھکا مکی نہ ہو۔ ہماری کمیٹی کے لوگ جو یہ رضاکار بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا، اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے، مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے جرموں کو بخش دے مولا، یا اللہ تو ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے مولا کریم، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ تو عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر مولا کریم، ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر مولا کریم، تیرے محبوب پاک کی اور تیرے محبوبین کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا، تو ان سب کی حاضری کو قبول فرما، اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر، جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تندرستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر، بلندی عطا کر مولا کریم، ہمارے مشائخین کے اقبال میں درجات میں بلندی عطا کر، ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا کر، ہمارے ائمہ کے قدموں میں ثبات، قلبوں میں نور عطا کر، اہل سنت والجماعت میں اتحاد و محبت عطا کر مولا کریم، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل کو جن لوگوں نے سجایا ہے، سجانے میں جن لوگوں نے بھی محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، دامیں درہمیں قدمیں سخنیں حصہ لیا ہے مولا کریم، ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما لے، اس عرس کی تقریب میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں مولا کریم، ان کا یہاں آنا ان کے لیے مبارک کر دے، یہاں سے فیضان اشرف ان سب کو عطا فرما دے، بھانجے ہیں
مولا کریم یہ گھر یہ خاندان آباد و شاد فرما دے یا اللہ، ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں عطا کر دے مولا کریم، برکتیں عطا کر دے، نعمتیں عطا کر دے یا اللہ، تو اس محفل کو قبول فرما دے، اس کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ، تو اس محفل کو قبول فرما دے، یہاں جتنے بھی حاضر آئے ہیں سب کا آنا ان کے لیے مبارک فرما دے، اس محفل کی برکتیں ہر خاص و عام کو عطا فرما دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کما تحب وترضى بالمصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ مولا کریم اپنے محبوب پاک کے صدقے، اپنے محبوب خواجہ خواجگاں عطائے رسول غریب نواز کے صدقے اس خواجہ کے بھارت میں امن و شانتی عطا کر دے مولا کریم۔ یہاں جو پریشانیاں ہیں، وبائی بیماریاں ہیں، مولا کریم اس سب سے بھارت واسیوں کو نجات عطا کر دے یا اللہ، سب کو اس سے محفوظ و مامون فرما لے، ہماری معاشی اکنومیکل پوزیشن، ہماری سیاسی معاملات سب بہتر سے بہتر فرما دے یا اللہ، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں فرما دے یا اللہ، ہمارے ملک کو ترقی عطا کر، اس خواجہ کے بھارت کو ترقی عطا کر، یہاں امن و شانتی عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر، ہر بھارت واسیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں عطا کر، تجھے فضل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم کوئی نہیں، مکی مدانی، اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا ختم